اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان، جنہاں نو فرق آ جائے زندگی دے اندر وہ سمجھنا ہے اللہ دی رحمت دے مستحق نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری دے اندر رمضان دا مہینہ گزارن والے ہو تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون، تواڈے واسطے دلیل قرآن دے اندر آ گئی ہیں تے دوسری طرف بھی دیکھ لیا جائے، پھیرا پا لیا جائے جنہ تے قرآن اثر نہیں کرتا انہاں دا بھی ذکر میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ 21واں پارہ اللہ دا قرآن سورت سجدہ ہے اور سورت سجدہ دی آیت نمبر 22 سے میرے اللہ نے نفس شروع کیتا ہے ظلم تو، ظلم تاریکیاں ہوندیاں نے، ظلم اندھیرے ہوندے نے تے یاد رکھو دنیا دے اندر ایک کہاوت تے گل مشہور ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم جدو حد تو ود جاندہ ہے نا ادوں کی ہوندہ ہے؟ سن لو لوگو، ایک طرف تے وہ لوگ نے جنہ 12 دن قرآن سنے ہیں، 12 13 14 سپارے قرآن دے سنے نے سارے کم چھڑ کے انہوں نے آکھے ہیں ایک تراوی مس نہیں ہونی چاہیے دی، نماز دی ایک رکعت بھی مس نہیں ہونی چاہیے دی، تے سن کے کدی کدی اکھاں بہ پئیاں نے کدی کدی بھاویں ترجمہ نہیں بھی آندا لوگو میں مشاہدہ کیتا ہے اپنیاں اکھاں دے نال اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر کئی اجمیاں نو دیکھے ہے عربیاں نو نہیں، اجمی نے ان پڑھ نے قرآن دا ترجمہ نہیں آندا لیکن بیت اللہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہوئے نے امام مسجد نبوی بیت اللہ دا امام قرآن پڑھ رہے ہیں تے نہ سمجھن دے باوجود پھر بھی اجمی پاکستانی کھڑا میں نو روندہ نظر آیا ہے۔ تو گل سمجھ آندی ہے قرآن دی ایک تاثیر ہے، قرآن دی ایک تاثیر ہے، قرآن اثر کر دے ہر اس بندے تے اثر کر دے جنہیں اپنے آپ نو قرآن دیا، جس نے اپنے آپ نو قرآن دی عادت ڈالی ہے گناہاں دی تے اللہ دی پھٹکار دیا تے اللہ دی لعنت دی عادت نہیں ڈالی، جوان ہون تو بعد اتنے گناہ نہیں کیتے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو گیا۔ 22واں پارہ اللہ دا قرآن 21واں پارہ سورہ السجدہ میرے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمْ، ایت یاد رکھنا سورت سجدہ 21واں پارہ 21ویں پارے دی سورت سجدہ دی آیت نمبر 22 سے لوگو میرے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّي، جس بندے نو میری آیاتاں دا ذکر میرے جدے سامنے ہوئے وَمَنْ أَظْلَمُ، اللہ دے نے اس تو وڈا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے؟ میں تے تو کسے دے کرتوت وے کے لفظ بول دینے ظالم پتہ نہیں وہ ظالم ہے یا نہیں ہے، تے جنو اللہ ظالم آکھے میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے او دے ظالم ہون دے اندر شک کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، او بیتالی والے ہو اتنی تے گل سمجھ رہے ہو گے اللہ نے لفظ ظلم بھی بولے ہے، اللہ نے بے آیات بھی بولے ہے، بے آیات تو مراد قرآن دیاں ایتاں نے، ربی ہی بھی بولے ہیں اس تو مراد تیرا رب ہے۔ اللہ آمدہ ہے اس تو وڈا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں تے اعراض کیتی جاندا ہے، پٹھ کیتی جاندا ہے، منہ موڑی جاندا ہے، کنڈ کیتی جاندا ہے، قرآن پڑھیا جا رہے ہیں محلے دی مسجد دے اندر او دے تے اثر کوئی نہیں ہے، حالانکہ قرآن تے او قرآن ہے جس قرآن دے بارے میرے اللہ دا چیلنج ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جے میں اللہ قرآن پہاڑا تے نازل کر دیواں لوگو تسی اپنی آنکھاں نال ویکھو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تے پاش پاش ہو جاندے۔ تو اتنا سخت دل نے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ،
اللہ نے پہلے سپارے دے اندر تیرے دل دا ذکر کیتا ہے جدے تے 12 دن گزر گئے نے رمضان دے قرآن دے کسی آیت نے کسی پارے نے کسی سورت نے اے 12 دن تے دور دی گل ہے پہلے کتنے رمضان گزر گئے نے پہلے کتنے رمضان گزرے کتنیاں نے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے اوے قرآن دی تے اتنی تاثیر ہے جے سچے دل نال کافر بھی قرآن سنے تے اللہ کافر دا دل بھی نرم کر دیندے نے تیرا دل نرم کیوں نہیں اللہ دے نے جے میں پتھراں تے نازل کردا قرآن پتھر رضا ہو جاندے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا اللہ دے نے ازاسی سوچی ہے کہ اس قرآن نو اسی اسمانہ تے نازل کر دئیے ہجی اسا سوچی ہے کہ قرآن نو پہاڑا تے نازل کر دئیے لیکن پہاڑا نے بھی آنکھیں ہیں تے اسمانہ نے بھی آنکھیں ہیں یا اللہ اسی دے متحمل نہیں ہو سکتے اسی نو نہیں اٹھا سکتے بارے گرائیں اللہ قرآن دی حیبت اسی برداشت نہیں کر سکتے انہو کان ظلوما جہولا اللہ دے نو انسان تو اتنا ظالم تے جاہل ہے تو قرآن نو اپنا تے لے ہے لیکن قرآن نو پڑھیا نہیں تیرے دل دی اوپر قرآن نے اثر کیتا نہیں جے تیرے دل تے قرآن نے اثر نہیں کیتا تو زندگی دیاں جوان ہون تو بعد 5 بہاراں 5 سال بلوغت تو بعد ویکھ لین تو جوان ہون تو بعد 1 سال ویکھے 1 دن ویکھے 1 مہینہ 1 ہفتہ ویکھے تو جوان ہون تو بعد زندگی دے 40 سال ویکھ چکا ہے جوان ہون تو بعد تو زندگی دے 50 سال ویکھ چکا ہے تیری زندگی ظلمت دے اندر ہے اندھیریاں دے اندر ہے پھر اللہ دا قرآن تیرے بارے آندا ہے اللہ دا قرآن اس بندے دے بارے آندا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اللہ دا قرآن 21واں پارہ سورۃ سجدہ دی آیت نمبر 22 سے اللہ دے نے او ظالمہ تیرے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا سارا سال روندہ رہنا ہے سارا سال شکوے کریندہ رہنا ہے ٹینشن دا مریض ہو گئے ہیں بی پی تے شوگر دا مریض ہو گئے ہیں دوویں دے اوپر کڑ کے کدی اپنے کالے کرتوت بھی تے ویکھ یہ ٹینشناں ایویں نہیں لگدیاں اے بیماریاں ایویں نہیں لگدیاں اے بی پی ایویں نہیں ہائی ہوندے اے دل دے وال ایویں نہیں بند ہوندے ہر کم دی کوئی وجہ ہوندی ہے تیریاں ٹینشناں بے وجہ نہیں نے اللہ دے نے اس واسطے کہ تو اللہ دے قرآن نو کنڈ کیتی پھردا ہے تیرے تے اللہ دا قرآن اثر بھی نہیں کر رہا تیری زندگی دی اندر تبدیلی نہیں آ رہی جھوٹیاں قسماں قرآن دیاں چاندے ہو تسیاں غلاف لپیٹ کے سال ہاں سال گھر دے اندر رکھیا قرآن تساں عدالتاں دے اندر جھوٹا قرآن قدم قدم تے قرآن دی مخالفت ہے اللہ فرماندے نے پھر سن لے تیرے نال میں کرنا کیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نے میں او کرنا ہے جڑا تو سوچیا بھی نہیں ہوئے گا انا ایو ایت ایو پارا ایو سورت ایو ایت انا من المجرمین منتقمون انا من المجرمین منتقمون انا من المجرمین منتقمون انا من المجرمین منتقمون اللہ تیرے مجرماں تیرے کولوں میں ایو جہا انتقام لواں گا کر لے اپنی مرضیاں کر لے بدماشیاں کر لے دنیا دا اپنا روح راضی کرن واسطے اپنا رانجھا راضی کرن واسطے نہ تینوں قرآن دا حیا نہ رب رحمان دا حیا نہ تینوں نبی سلطان دا حیا نہ تینوں مسجد دا حیا کوئی چیز ایسی نہیں جڑی تیرے دل نو درم کر دے وے تے پھر سارا سال تے ساری زندگی تو روندیاں ہی رہنا
تیریاں ٹینشناں تے مشکلاں کیویں ختم ہون؟ رب دا قرآن آندا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا۔ میرا دل کرتا ہے میں بار بار ایت پڑھی جاواں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی۔ تو اللہ دی آیات تے اللہ دے ذکر نو کنڈ کیتی پھردا ہے تے آندا ہے پیسے نال ٹینشناں مک جان گیاں، ہیرا پھیری نال ٹینشناں مک جان گیاں، دھوکھا دہی نال ٹینشناں مک جان گیاں، شراباں پین نال پریشانیاں مک جان گیاں، بدکاریاں کرن نال سکون مل جائے گا۔ تو اے سمجھی پھردا ہے تے رب آندا ہے ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا۔ جے تم قرآن نو کنڈ کیتی رکھی تے میرا اللہ دا ایک ویلا آئے گا، انا من المجرمین منتقمون، میں ایسا انتقام لواں گا، میں رب تو ود کے انتقام لین والا بھی۔ اس تو تھوڑی جی اگے نہ ود جائیے، یا اللہ اس تو اگا بھی کچھ تو آکھے ہے۔ ہاں جنت بھی ذکر ہے، جہنم بھی ذکر ہے، رب دی رحمت دا بھی ذکر ہے تے رب دی جزا سزا دا بھی ذکر ہے۔ آؤ دوسری آیت سنیے ذرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اسی 16ویں پارے دے اندر سورۃ طٰہٰ دے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، او انسان جو میری آیتاں تو میرے ذکر تو اعراض کیتی پھردا ہے، تساں سن تے لے اللہ دے نے میرا قرآن میرا ذکر ہے، قرآن اللہ دا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں اللہ دا۔ مائی آندی ہے وے پتر میں بڑے قرآن پڑھ چکی ہاں، مسئلہ مینوں دس دے سجدے کتنے کرنے نے ہور کوئی قرآن دے حقوق نے مینوں دس دے۔ اگلے دن میری بائی ایک مینوں مل کے آکھن لگی قاری صاحب میرے اتے ہور قرآن دے کی حقوق نے؟ لوگو اللہ دی عزت دی قسم ایک کو جواب میری زبان تے میرے اللہ نے جاری کیتا، میں آکھیا اے حق کے قرآن دا جو پڑھنی ہے اس تے عمل کرن دی کوشش کر، اس تو وڈا حق کوئی نہیں قرآن دا۔ جے پڑھیا بھی ہے قرآن تو تامینہ دی طرح تے عمل نہیں کیتا تے سمجھ لے اس تو وڈی قرآن دی بے ادبی تے گستاخی کوئی نہیں ہے۔ تے جے آندے ہو لوگو ماں باپ دا بے ادب ہوئے جنت نہیں مل سکدی، باپ دا بے ادب ہوئے جنت نہیں جا سکدا، باپ تے ماں جے قیامت والے دن شکایت کر دے وے تے جنت نہیں بندہ جا سکدا، کہ جا سکدا ہے؟ جے تے ماں باپ راضی نہ ہونو جنت جا سکدا ہے؟ ماں باپ جے دی شکایت کر دینو جنت چلا جائے گا؟ پڑھ دیو اے ورکا۔ میں تے رمضان تو پہلے تو انہوں جمعہ پڑھا کے گیا وہاں، جنہیں اپنے بھائیاں نال ظلم کیتا رمضان دیاں انہوں برکتہ نصیب نہیں ہونیاں، جنہیں کسی نال قطع تعلق کیتا رمضان دیاں برکتہ نصیب نہیں ہونیاں، ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی کیتی برکتہ نصیب نہیں ہونیاں، خاوند ہو کے بیوی دے حق ادا نہ کرے، بیوی ہو کے خاوند دا عزت دا احترام نہ کرے، نیکیاں اللہ قبول نہیں کرنیاں۔ پورا رمضان سجدے دے اندر عورت پئی رہے یا مرد پورا رمضان سجدے دے اندر، جنہیں قطع تعلق کیتا ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم سامنے میرے رب دا قرآن ہے، او بیت اللہ دے اندر زم پیندا پیندا مر جاوے او دیاں نیکیاں قبول نہیں، کیونکہ میرے محمد نے فرمایا ہے قطع تعلق کرن والے دی میں نیکی قبول اللہ نے نہیں کرنی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس تو اگے بڑھئے ذرا انتقام اللہ نے کیویں لینا ہے، ذرا او دا بھی ذکر تھوڑا جہا میں تانوں جھلکی قرآن دے اندروں دکھا دیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہیں اعراض کیتا میرے ذکر تو کنڈ کیتا قرآن پڑھ کے انہیں سن لیا قرآن دے اندر اللہ دی توحید دا ذکر، نبی دی رسالت دا ذکر، انہیں حقوق سن لیا نے قرآن دے اندر، انہیں ایتاں سن لیا نے قرآن دیاں کہ کسی نال ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، قرآن دے اندر لکھیا کہ نہیں لکھیا؟ انہیں سنیا کہ قرآن دے اندر لکھیا ہے کسی دا حق نہیں مارنا،
انہیں پڑھیا ہے قرآن دے اندر کہ کسی نال نا انصافی نہیں کرنی ہے، پھر بھی کر رہے ہیں تے اللہ دینے ہیں تو ہی او بندہ ہے جڑا میرے قرآن نو کنڈ کیتی پھردا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا دی پہلی سزا دا میرا اللہ ذکر کر لیا، سن لو بتالی والے ہو، اللہ دا واسطہ جے میں طالب علم قرآن دے موتی تواڈی جھولی دے اندر پانا چاہنا وا، میں اپنا پورا ٹل لائی کھڑا وا کہ اللہ تیرے واسطے جنت دے سارے راستے کھول دے وے، میں فقیر اپنی محنت دکھا رہے ہیں، اپنے اللہ دے حضور دعا کر رہے ہیں وا، میری اوہی خواہش ہے لوگو، اللہ دی قسم ہے جو میرے محمد دی خواہش سی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی آندے سی میں چاہنا وا میرا کوئی امتی جہنم نہ جاوے، تے میں فقیر بھی چاہنا وا جنہاں نو میں اتنا دوروں آ کے گل اللہ تے او دے رسول دی دسنا وا، اللہ دی قسم روزے معاشر بڑی رسوائی ہوئے گی جے تواڈے وچوں کوئی جہنم دے اندر ٹر گیا، کوئی ظالم بن گیا، کوئی قرآن دا انکاری بن گیا، کوئی رمضان دا منکر بن گیا، بڑی رسوائی ہوئے گی، بڑی رسوائی ہوئے گی۔ اللہ دے نے قرآن دے انکار کرن والے نو دنیا دے اندر میں پہلی سزا اے دینا وا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب تو پہلی سزا انہوں میں اے دینا وا، میں او دی روٹی تے روزی تنگ کر دینا وا۔ 16واں پارا رب دا قرآن سورۃ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ضنکا معیشت تنگ، روٹی روزی تنگ، حالات خراب۔ روٹی روزی صرف ان تنگ نہیں ہوندی کہ پیسے دی کمی آ جانی، یہ دا ایک اور معنی بھی ہے، رزق بڑا وسیع ہے، پیسہ بڑا ہے لیکن ملاوٹ شدہ حرام دا ہے، معیشت تنگ ہے نا، پیسہ بہت ہے پتہ ہی کوئی نہیں کتنا پیسہ ہے، کافروں کو بھی پیسہ تے ہے نا، دولت ہے کہ نہیں کافروں کو؟ اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، او پیسہ بیماریاں تے لگے گا، او پیسہ ٹینشناں تے لگے گا، او دولت بربادی دی طرف لے کے جائے گی۔ کدی آکھے گا میں اس پیسے دے نال گاڑی خرید لواں، کدی آکھے گا میں اس پیسے دے نال زمیناں خرید لواں، کدی آکھے گا میں اس پیسے دے نال بدکاری کر لواں، کدی آکھے گا میں اس پیسے دے نال شوخی مار لواں، کدی آکھے گا میں اس پیسے دے نال دنیا نو زیر کر لواں، کدی آکھے گا میں اس پیسے دے نال دنیا تے اپنا نام اچا کر لواں۔ تے کوئی ماڑا تے غریب مسکین انج دا بھی ہوئے گا جدے تے قرآن نے اثر کیتا ہوئے گا، انہوں جے اللہ نے دولت دیتی ہے تے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرے گا تے او دی خواہشیں ہوئے گی کہ اللہ تو سوا میرے خرچ کرن نو جانن والا کوئی نہ ہووے۔ پیسہ ہے، تیری بھی معیشت تنگ ہے، تے صرف اتھے بس نہیں، سن میرے رب دا قرآن، کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے، رمضان دے اندر میں نو کوئی غرض نہیں ہے، او سنیو تواڈا بھی یہی قرآن ہے، وہابیو تواڈا بھی یہی قرآن ہے، بریلوی دیوبندیو تواڈا بھی یہی قرآن ہے، تے اللہ دا واسطہ جے سن لو اللہ کی آکھدے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ صرف انج نہیں ہوئے گا کہ دنیا تے میں تینوں بیماریاں تے ٹینشناں تے نحوستاں تے بے برکتیاں تے دنیا تے میں تینوں بے چین تے بے سکون دنیا تے صرف نہیں کرانگا، بلکہ میرا اللہ آمدہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دیاڑے میں تینوں انا کر کے اٹھاواں گا۔ قرآن مجید پوچھ لینا کاری صاحب کو لبا دے 16واں پارا سورت طٰہٰ، صرف اتنے بس نہیں ہے، پھر توں بھی آکھے گا واہ میرے اللہ توں کمالاں کر دیتیاں نے، اللہ دی کمال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا اے بندہ قیامت والے دن آکھے گا یا اللہ دنیا تے میری توتی بول دی سی، میں بڑا دنا سی، میری دنائی دے چرچے لاگے لاگے کئی پنڈاں دے اندر سن، میں بڑا کرسی والا ڈنڈے والا،
میں بڑا پرے پنچایت والا، بڑا دنا، بڑا بینا، اج مینوں انا کیوں کیتا ہے؟ قال ربی لما حشرتنی اعما، اللہ اج میں انا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے تینوں انا کیتا ہے کہ دنیا دے اندر قرآن سن کے تو انا سی، میرے محمد دا فرمان سن کے تو انا بنیا رہا ہے، اج میں رب نے تینوں حقیقی انا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ ایسی سزا کو سانو محفوظ فرمائے۔ آج بھی وقت ہے، بدل لیجئے اپنے آپ کو، دل بدل لیجئے، دل بدلن نال بات بنے گی، ٹینشناں ختم ہون گی۔ جے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے تے رب جیڑا ہے نا، رب لفظ رب بڑا وسیع معنی والا ہے۔ اکثر عرب لوگ جڑے نا این ہاتھ اٹھاندے نے، ربنا 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 ربنا، لفظ رب جڑا ہے نا یہ معنی بڑا وسیع ہے۔ جے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے تے رب نے تیری روٹی بھی پیدا کیتی۔ کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کیتا جس دا رب نے مقدر، نصیب تے خوشی تے غمی ہر چیز، حتیٰ کہ حدیث دے اندر اس حد تک لکھیا ہے، نبی پاک نے فرمایا ابن آدم دے حصے دی بدکاری اور زنا بھی اللہ نے لکھ دیتا ہے۔ ہن تسی آکھو کہ جدو رب نے لکھ دیتا ہے تو پھر تے ہونا ہی ہونا ہے، نہیں، رب کولو اپنی نیک بختی دے طریقے اپنانے نے تے سوال کرنا ہے۔ راستے تے دونوں رب نے وکھائے نے نا۔ دنیا دے اندر ایک رستہ ہوئے موٹر وے تے دوسرا رستہ جی ٹی روڈ، تے تسی کس راستے دا انتخاب کرو گے؟ ہر بندے دی خواہش ہوئے گی نا، ایک راستے دا پتہ ہے اس راستے تے ڈاکہ پینا ہے، ایک راستے دا پتہ ہے یہ راستہ پگڈنڈی ہے، تے دوسرے راستے دا پتہ ہے پر خطر نہیں ہے، پر امن راستہ ہے، تے تسی دانا بندہ، ہر بندہ دوسرے نو بھی مت دے گا اس راستے نہ جائیں یار، برا راستہ ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دسے نے نا کہ اے برا راستہ ہی تے اے سیدھا راستہ ہے، پھر کیوں انتخاب کیتا برے راستے دا؟ تیرے حصے دی بدکاری اگر اس راستے تے ہے سی تے تو اپنے اللہ کو دعا کرنی سی، یا اللہ جی میری قسمت دے اندر کوئی بری تقدیر لکھی ہے تے اللہ اس کو اچھائی دے اندر تبدیل فرما دے۔ نبی پاک دی حدیث ہے دعا واحد وہ چیز ہے، دعا واحد وہ چیز ہے، دعا جو انسان دی تقدیر بھی بدل دے۔ تو رمضان المبارک دی فیوز و برکات حاصل کرن واسطے جتھے اور بہت سارے ذریعے نے، ایک ذریعہ جو آخری میں ذکر کرنا چاہنا، روزہ رکھن دے نال اللہ دا قرب اور رحمت ملے گی، تراویح پڑھن دے نال، قرآن پڑھن دے نال، نفل پڑھن دے نال، خیرخواہی کرن دے نال اللہ دی رحمت ملے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رب دی رحمت نازل ہوئے گی۔ اور آخری چیز ہے کہ رمضان دے اندر میری اور تواڈی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس عمل دی طرف بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جیڑا عمل اتنی کثرت نال ایک صحابی نے کیتا، اتنی کثرت نال کیتا ایک صحابی نے وہ عمل، اتنا زیادہ وہ عمل کیتا ایک صحابی نے کہ میرے نبی پاک نے انہوں اتنی بڑی گارنٹی دیتی، اتنی بڑی ضمانت دیتی کہ اس تو پہلے بھی کسے نبی نے اپنے کسے صحابی نو اور میرے محمد تو بعد بھی کسے نو میرے نبی نے او گارنٹی تے ضمانت تے خوشخبری نہیں دیتی جتنی میرے نبی نے اس بندے نو گارنٹی دیتی ہے جیڑا عمل ہن میں تانوں دسن لگا۔ اس صحابی دا نام ہے سیدنا عثمان، تے او عمل ہے جو سیدہ عائشہ آندیاں نے کہ نبی پاک روزے بھی رکھ دے، تہجد بھی پڑھ دے، قیام اللیل بھی کر دے، جبرائیل نال قرآن دا دور بھی کر دے، اور نبی پاک صدقہ ان کر دے نا، ان کر دے۔ اور صحابہ نو عادت ایسی پائی کہ جدوں ہی نبی پاک نے اعلان کرنا عثمان نے کھڑا ہو جانا، جدوں ہی نبی پاک نے اعلان کرنا مسجد نبوی دا ایک حصہ خریدیا تاں عثمان نے، دوسرا خریدیا تاں عثمان نے، کنواں خریدیا تاں عثمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے جنگ تبوک دا موقع آیا تے پھر عثمان 700 اٹھ دے دیتے تے نبی پاک بول پے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جی اج تو بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے رب نے تینوں پھر بھی جنت دے چھڑے۔ حضرت معاذ بن جبل دی ایک حدیث یاد آئی، وہ بھی سن لو۔ معاذ بن جبل نبی پاک نے ایک علاقے دے اندر بھیجیا،
کہ جا زکات وصول کر کے آ. اینو عاملین کہندے نے. سورۃ توبہ دے اندر 10ویں پارے دے اندر جو اللہ نے زکات دے مصارف بیان کیتے نے نا، انہاں دے وچ ایک او مصرف بندہ ہے جڑا زکات وصول کرن والا، انہوں عامل کہندے نے. چوکیدار، عامل، مسئول، ذمہ دار. حضرت معاذ اس علاقے دے اندر گیا تے کسی نے دسیا بھئی ساڈے کولوں تے زکات لے لئی تساں، اے نال ایک قریب بستی ہے، اتھے ایک مسلمان رہندا ہے، بڑا مالدار ہے، اودی بھی زکات ہونی، اودے کولوں بھی جا کے لے لو. حضرت معاذ اودے کول چلے گئے، جا کے اپنا تعارف کروایا، ملے. آندے نے مینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے، میں اللہ دے رسول دا نمائندہ ہاں، تو صاحب مال ہے تے اپنے مال دی زکات دے. اس نے آخیا جی بالکل اللہ دا مال ہے، گنو میرا مال، گنتی کرو، شمار کرو، جڑی زکات بندی لے لو. حضرت معاذ نے گنتی کیتا، مال شمار کیتا، تو 1 سال دی اونٹنی زکات دے اندر بنی. یہ نصاب ہے نا زکات دا. وقت کم ہے، ذرا مسئلہ پیچیدہ جو ہے، لیکن میں ایک صرف اشارہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا. 1 سال دی اونٹنی بندی ہے. تو او صحابی آندا ہے کہ نہیں اس اونٹنی دا کیڑا فائدہ، میں پورا بڑا اونٹ پلیا پلایا 3-4 سال دا جوان اونٹ دینا تینوں، او لے جا. معاذ آندے نے نہیں زیادتی میرے نبی پاک نے نہیں آکھیا کسی نال کرنا، جو بندا ہے میں وہی لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دین تے بزید دے تے معاذ بن جبل آندے نے میں تے نہیں لینا. بالآخر یہ صحابی خود آندا ہے چلو ساڈا فیصلہ انہوں ہوئے گا کہ اے اونٹنی بھی لے لینے ہاں تے جیڑا میں اونٹ دینا چاہنا نا یہ بھی لے لینے ہاں تے چلدے ہاں اللہ دے نبی کو. سبحان اللہ. پھر نبی پاک جو فیصلہ کرن گے وہ کر لیں گے. اونٹنی بھی لے لئی تے اونٹ بھی لے لیا تے نبی پاک کول چلے گئے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف تو بعد پوچھیا کہ اے معاذ خیر ہے، اونٹنی اونٹ بھی، اے بندہ کون ہے اجنبی؟ انہیں دسیا میں تہاڈا صحابی ہاں اللہ دے نبی، مینوں اللہ نے مال دیتا ہے تے میرا نصاب اتنا ہی بنیا. اسی تو جی چرانے ہاں نا، اسی آنے جی ساڈے گھر 7.5 تولے سونا کوئی نہیں، اساں کی زکات دینی؟ 52 تولے چاندی ہے، اگر وہ چاندی نہیں ہے تو اس جتنا پیسہ بینک دے اندر ہے یا گھر دے اندر پہ ہے جو پورا سال تیرے مصرف دے اندر رہے. ایک بندہ پوریاں نمازاں پڑھتا ہے، ہر نیکی کرتا ہے، پوری اللہ دی رحمت دے مستحق ہون دے قریب ہے، زکات نہیں دیندا. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے مینوں شک ہے کہ وہ مرے گا تے کافر ہو کے مرے گا. نمازاں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیندا ہے، سارا زکات نہیں دیندا، پوری دیانت نال خرچ نہیں کردا، باقی سارے نیک عمل کردا ہے. دل نرم کس طرح ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ آندے نے اللہ دے رسول اے اونٹ دینا چاہتا ہے تے میں 1 سال دی اونٹ نہیں لینا چاہتا. نبی پاک نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، وہ خوشی نال دینا چاہتا ہے تے لے لو. معاذ بن جبل نے خوشی نال اونٹ لے لیا. 1 سال گزریا، 1 سال بعد معاذ بن جبل پھر او دے کول گئے زکات لین واسطے. ہن سننا نتیجہ، میرے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ہے ماں ناقضت، مینوں اللہ دی قسم ہے لوگو کہ صدقہ خیرات کرن دے نال مال گھٹ نہیں ہوندا بلکہ مال وچ برکت پے. جس بندے نو نبی دی قسم تے بھی یقین نہیں ہے او دی زندگی وچ برکت تے سکون کس طرح ہونا. 1 سال بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جدوں گئے نا تے 1 سال بعد او دے مال دی زکات 30 اونٹ بنے. 1 سال بعد وہ مال دی زکات کتنا بنی؟ 1 سال پہلے کی سی 1 سال دی اونٹنی سی تے جدوں نے اللہ دی راہ چ خرچ کیتا 1 سال وچ میرے رب نے انہوں اتنا بھاگ لایا، اتنا خرچ کرن دی برکت نال. بخیل بندہ روزے رکھ رہے ہے، خیانت کر رہے ہے. ایک خیانت ہے نا کسی دا مال کھانا. یہ جڑا زکات اور صدقے دا پیسہ ہے نا جو اللہ دی راہ دا پیسہ ہے، جڑا اے بھی کھا رہے ہیں بد دیانتی کر رہے ہیں وہ ایویں اپنے آپ کو حاجی صاحب نہ کلائے تے نمازی صاحب. فرض تے فرض ہے، نفلی صدقہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو رمضان دے اندر جتھے بہت ساری نیکیاں ایمان نو پالش کر دیاں نے اتھے صدقہ بھی پالش کردا ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سانو اے بھی توفیق نصیب فرمائے کہ جس طرح سید عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تیز ہوا دے جھونکیاں دی طرح چل دے. سانو روزے، نمازاں، عبادات، تلاوت قرآن
ذکر اس دے نال صدقہ خیرات روزانہ جیب وچ کچھ نہ کچھ پا کے نکلو اور اللہ دی راہ دے اندر ڈھونڈ کے مسکین تلاش کر کے پنڈ دی او پرلی نکر تے فوٹو نہ چھکانا جویں اج کل اسی کردے ہاں غریباں نو ذلیل کردے ہاں ہاں جی 10 کلو آٹے دا تھیلا دے کے تے وڈی ساری فوٹو بنا کے لانی میں جی راشن تقسیم کیتا کسے نو ذلیل نہیں کرنا ان دیو کہ دائیں ہاتھ نال دو تو بائیں ہاتھ نو پتہ نہ چلے پھر دیکھنا زندگی برکتاں اور رحمتاں کس طرح ہوندیاں نے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم